اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہمارے ساتھ علماء اکرام ہوتے ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہم ان سے جانتے ہیں کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کس انداز میں اسلام کو پھیلانے میں کردار ادا کیا۔ یقیناً اس میں بہت سی شہادتیں ہوئیں، یقیناً اس میں بہت سی قربانیاں دینی پڑیں، اور جہاں جہاں قربانیاں دینی پڑیں یقیناً صحابہ اکرام اس سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ذوق در جوق صحابہ اکرام قربانیاں دیتے چلے گئے، اور اسلام ہمارے سامنے ایک خوبصورت اور بہت بڑا درخت ہمارے سامنے موجود ہے۔ ناظرین، اس درخت کے اندر مختلف پھل ہیں، ہر پھل کا اپنا ذائقہ ہے، جیسا کہ ہر پھول کی اپنی مہک، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوا کرتی ہے، اسی طرح ہر پھل کا اپنا ذائقہ ہے۔ ناظرین، یہ دنیا اللہ نے بنائی، کرتے کرتے ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، قیامت کے بعد پھر نئی دنیا قائم کی جائے گی۔ اس قائم ہونے سے پہلے یہ جو دنیا ہے نا، اس نے ختم ہونا ہے۔ اس کی ختم ہونے کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ ان نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہر نشانی کے حوالے سے بہت معلومات فراہم کی، ڈیٹیل کے ساتھ، اور ایک معلوماتی نشانی جسے ہم کہیں گے وہ دجال کے حوالے سے کہیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دجال کی ایک آنکھ ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں دجال کے سیدھے ہاتھ میں اس کی بنائی ہوئی جنت ہوگی جو کہ جہنم ہوگی دراصل، اور الٹے ہاتھ میں اس کی بنائی ہوئی جہنم ہوگی لیکن وہ ایمان والوں کے لیے جنت ہوگی۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہیں، تو وہ ہم آج علماء اکرام سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ، مفتی صاحب موجود ہیں، میں تعارف بھی کراؤں۔ آج ہم فتنہ دجال پر گفتگو کریں گے، اور اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں خوبصورت شخصیت کا انتخاب کرنا تھا، تو سوچتے ہیں کہ بعد پتہ چلا کہ بھئی وہ خوبصورت شخصیت کون ہو سکتی ہے۔ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ حضرت، ماشاءاللہ آپ کی تشریف آوری۔ اور آج ہمارا موضوع فتنہ دجال کے حوالے سے، ہم بچپن سے، میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، سنتا آ رہا ہوں فتنہ دجال فتنہ دجال۔ کچھ لوگ اس کو مذاق بھی لے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بڑے سیریس ہو کر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم، ایک بڑی آنکھ، یہ جو آج کل ایک سلسلہ چلا ہوا ہے ایک آنکھ والا، تو کہتے ہیں یہ دجال کی نشانیاں ہیں۔ یہ سارے سوالات میرے ذہن میں چاہوں گا آپ کی گفتگو ہوگی، ہمیں جوابات ملتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے گا، دجال کے حوالے سے قرآن میں کس مقام پر، کس انداز میں اللہ کا فرمان ہے؟ جی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر نور ہدایت کے اس بہترین پلیٹ فارم پر فقیر حقیر پر تقصیر کو مدعو کیا، اور نور ہدایت کی زبردست ٹرانسمیشن اور اس کی پوری ٹیم کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً جو ہے نور ہدایت کے ذریعے دنیا بھر میں دین اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور موضوع کا جو انتخاب ہے واقعتاً بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، بہت زیادہ نالجبل ہے، اور بہت زیادہ جو ہے لوگوں کی توجہ اس طرف رہتی ہے دونوں طرح سے۔ کچھ لوگ اس کو اپنی نالج میں اضافے کے ذریعے، کچھ لوگ اس کو اپنی مطلب مسخرہ مذاق کے طور پر جاننے کے لیے، کچھ نیا پتہ چل جائے، کچھ نیا پتہ چل جائے، لیکن بہت کم تعداد ہے، قلیل افراد ہیں جو فتنہ دجال کے معاملے میں حساس ہیں۔ جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا نا، حساس ہیں، بہت حساس ہیں، گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ بڑے بزرگ جو ہیں وہ یہ دعا کرتے رہے حامد بھائی، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری عالم اسلام کو بتاتا چلوں کہ بڑے بزرگوں نے یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال وقنا عذاب النار کے تحت وہ فرماتے وقنا عذاب القبر وقنا عذاب
دجال وقنا فتنۃ الدجال، ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، کیونکہ یہ عام فتنہ نہیں ہوگا، ابھی تو اس پر تفصیلی طور پر بات ہوگی، لیکن کیوں ایسا ہے کہ جو حساس ترین، جو اہل علم، جو اہل عمل گزرے ہیں، کیوں وہ دجال سے پناہ مانگتے تھے، کیوں وہ اس فتنے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ جس انداز سے وہ شعبدے بازیاں دکھائے گا، جس انداز سے وہ اس کا ایک کردار ہوگا، جس انداز کی وہ شخصیت ہوگا، اس کو دیکھ کر مطلب بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ دور اتنا خراب ہوگا، فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، وہ چٹائی کے طور پر، چٹائی جیسے چٹائی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دور میں ایسے فتنے ہو چکے ہوں گے جیسے کوئی شخص جب چٹائی پر سو جاتا ہے تو سونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے بدن پر چٹائی کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور چٹائی کی مثال اس لیے دی ہے نا، کھجور کی چھال کی جو چٹائی ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے نشانات پورے بدن پر چپک چکے ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ علی القلوب، دلوں پر فتنے اس طرح چپک جائیں گے جس طرح چٹائی سونے والے کے بدن پر اس کے نشان چٹائی کے رہ جاتے ہیں، اسی طرح فتنے جو ہے دلوں پر راسخ ہو چکے ہوں گے، دلوں پر گویا کہ چپک جائیں گے، دلوں سے چمٹ جائیں گے، دور نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے علماء یا اولیاء اللہ جو ہے اس دور سے پناہ مانگتے ہیں، فتنہ دجال سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ دور ایمان کی حفاظت کے حوالے سے کمزور ترین دور ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ جو لوگوں میں ہمارے یہاں مشہور ہے، آپ سوشل میڈیا کھول کر دیکھیں تو آپ کو مختلف قسم کی جو ہے چیزیں ملیں گی، اور کوئی کہہ رہا ہوگا وہ پینٹاگون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا وہ جو ہے ٹرائنگل کی صورت ہے، جہاز غائب ہو جاتے ہیں، حالانکہ بہت ساری ایسی ویڈیو ہیں، بہت سارے ایسے افراد کو میں جانتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ دجال موجود ہے اور وہ لوگوں کے جہاز قبضے میں لے رہا ہے اور لوگوں کے سامان قبضے میں لے رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے، ہتھیار جمع کر رہا ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں بہت سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، لیکن یہ جو لوگ بیٹھ کر اپنے خام خیالیاں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے ہی نہیں جہاں سے آپ کو حق بات سننے کو اور صحیح بات سننے کو یا پراپر ملے، کیونکہ وہاں تو ایک مارکیٹ ہے، ہر کوئی جس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ ڈال دیتا ہے، تو صحیح ہے غلط ہے اس کی کوئی امتیاز، کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک قرآن و حدیث کی بات ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان فرمایا جا بجا کہ جو ہے قیامت آئے گی، اور قیامت کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ بھی فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاریہ کے اندر فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ قیامت آنے والی ہے، تمہیں کیا پتہ وہ کس طرح کی قیامت ہوگی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے اور پہاڑ روئی کے ذروں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے سورۃ الزلزال میں فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین زلزلے لے گی، حدیث میں اس کا ذکر حضور نے فرمایا کہ زمین پر 3 خسف ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ اسی طرح قرآن میں فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، جب قیامت قائم ہوگی تو زمین کلام کر رہی ہوگی، وہ اپنے سارے جو خزانے ہیں وہ اگل دے گی، وہ باہر نکال دے گی، جتنے دفینے ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ تو یہ قیامت کا ذکر اس طرح تو بیان فرمایا ہے۔ باقی دجال کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ میں یہ ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، نحن نتذاکر الساعۃ، اور ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے، اتنے میں اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لے آئے اور کہنے لگے ما تذاکرون، اے میرے صحابہ کیا گفتگو کر رہے ہو، کیا بحث چل رہی ہے؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ نحن نتذاکر الساعۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات، حضور نے فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی، لن تقوم حرف نفی تاکید بلن استعمال کیا گیا، فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم حتی ترون 10 حتی ترو 10 آیات 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ وہاں حضور نے پھر فذکر الدخان والدجال، حضور نے وہاں وہ 10 بڑی بڑی علامات ذکر فرمائی، اس میں دجال کا بھی تذکرہ فرمایا۔ کثیر روایات ہیں جس کا آگے اس کے حوالے سے تذکرہ ہوگا۔ ایک صحابی ہیں جو حضور کے دور میں دجال سے ملاقات کر کے آئے ہیں، تو مسلم شریف میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس طرح سمندر میں جب گیا اندر تو وہاں میری ایک شخصیت سے ایک
ایک شخص سے یا ایک فرد سے ملاقات ہوئی اور وہ اس طرح ڈرونا قسم کا تھا تو حضور نے فرمایا ہاں واقعتاً تم نے دجال کو ہی دیکھا ہے. مطلب حضور کے زمانے میں دجال ہے مگر ظاہر نہیں ہوا. ظاہر ہونے کا اس کا ایک وقت ہے. ایک وقت ہے، وہ وقت جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا تبھی وہ نکلے گا. جس طرح یاجوج ماجوج کا ہے جی، تب قیامت قریب ہوگی. بالکل قیامت کی آخری علامات میں سے وہ ہے. یاجوج ماجوج کا آنا یہ بھی آخری علامات میں سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں. میں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، دیکھیں جب بھی کوئی باطل آتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حق لازمی آتا ہے، لیٹ آتا ہے لیکن اللہ کریم اسے بھیج دیتے. ایک تو یہ کہ اس کا مقابلہ کون کرے گا اور اس کی پہچان کیا ہوگی. جیسے ہم تو ہماری معلومات اتنی تو ہے نہیں. اگر کوئی ہمارے سامنے دجال آئے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دجال ہے یا نہیں؟ اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ ارشاد فرمائیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حامد بھائی 3-4 سوال آپ نے ایک ساتھ ہی جمع کر دیے نا. پہلی بات جو ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے محفوظ فرمائے. کیونکہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں نا ماشاءاللہ ایک تسلسل آپ کا ایسا ہے کہ آپ رکتے نہیں. اور ہاں تو آپ نے سوچا ایک ساتھ 4-5 سوال ڈال دوں تو اس میں چیزیں رہ جاتی ہیں بعض دفعہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فتنہ دجال ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اس سے پناہ مانگنی چاہیے. ہوگا یہ کہ اس کے پاس ایک دوزخ ہوگی یعنی ایک آگ ہوگی اور ایک اس کا باغ ہوگا جس کو وہ جنت کہے گا اور لوگوں سے کہے گا میری بات مانو ورنہ میں تمہیں جو ہے نہیں مانو گے تو آگ میں ڈال دوں گا اور مان لو گے تو میں تمہیں جو ہے نا جنت میں اپنا باغ دے دوں گا. حقیقت میں جو باغ ہوگا وہ دوزخ ہوگی. جو باغ میں جانا پسند کرے گا اس کی بات مان لے گا وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. اور جو اس کی آگ میں جائے گا بظاہر وہ آگ میں جا رہا ہوگا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ جنت پائے گا. لیکن اتنا مشکل ہوگا اس کے فتنے سے بچنا، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی کہ کیا اس کے فتنے ہوں گے. میں مثلا عرض کر دوں کہ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا. وہ زمین کو حکم کرے گا، زمین سبزہ اگائے گی. آپ یہ دیکھیں وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ لوگوں کے لیے زمین سے خزانے نکالے گا، مال و دولت کی فراوانی کر دے گا. یہ سب جادو ہوگا. جیسے ہی وہ گزر جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا لوگوں کے پاس. آسمانوں پر تو مفتی صاحب جادو نہیں چلتا لیکن اس کی جو طاقت ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ وہ نظر بندی کرتے ہوئے دکھائے گا ایسے کہ ہو رہا ہے اور لوگ اس میں گرفتار ہو جائیں گے. تو یہ آسان نہیں ہے. اچھا حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہے کہ بین عینیہ ہی، اس کی آنکھوں کے درمیان جو ہے نا کافارہ، کافر لکھا ہوا ہوگا. آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوگا. اور اتنی زبردست بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یعرف المومن ہوا یعلم الکتابۃ ام لا. مومن اس کی اس علامت کو پہچان لے گا. یہ بڑی گہری بات ہے حامد بھائی کہ مومن جو ہے اس کی اس پہچان کو، اس کی اس کافارہ کی علامت کو پہچان لے گا چاہے مومن کو پڑھنا آتا ہو یا نہیں آتا ہو. کمال یہ فرمایا یعلم الکتابۃ ام لا یعلم، یعنی وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو مومن پہچان لے گا کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہے. اور جو کافر ہوگا یا جو بد عقیدہ ہوگا یا جس کا ایمان کمزور ہوگا، اصل بات یہ ہے جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، وہ پہچان حاصل نہیں کر پائے گا. اب ایمان کہاں سے؟ اب ایک طرف تو آپ یہ دیکھو آج کے دور میں، جس دور میں میں اور آپ ہیں، اتنے فتنے موجود ہیں، ایمان کمزور ہے، عمل ہے نہیں، نماز ہم پڑھتے نہیں، قرآن ہم پڑھتے نہیں، علماء کی صحبت میں ہم بیٹھتے نہیں. تو آج کے ان چھوٹے چھوٹے فتنوں سے سوشل میڈیا پر کوئی فتنہ اٹھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 10-15 ہزار اس کے فالوور ہو جاتے ہیں. کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے ہم دیکھتے ہیں لاکھوں اس کے فالوور ہو جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں باطل آ کر اپنا سودا بیچ کر آسانی سے جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اہل حق کے پاس کچھ نہیں ہے، اہل حق کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نمبر 1. اور جو آپ نے تیسرا سوال کیا کہ اس کا مقابل کون ہوگا، وہ دنیا بھر میں جو ہے نا گشت کرے گا اور 40 دن میں پوری دنیا کا پھیرا لگائے گا. اب سوچو 40 دن میں اس کی فوج جو ہوگی وہ یہودیوں کی فوج ہوگی. حضور نے فرمایا 70,000 70,000 یہودی اس کی فوج ہوں گے. اس 70,000 یہودیوں کے ساتھ جو ہے دنیا کا گشت کرے گا. پہلا دن جو ہوگا وہ اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، پہلا دن. دوسرا دن 1 مہینہ، تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر. باقی دن پھر عام دنوں کے اعتبار سے ہوں گے. وہ پوری دنیا میں گشت کرے گا، ہر شہر میں داخل ہوگا، ہر علاقے میں داخل ہوگا. مکہ مدینہ میں داخلہ نہیں ہو سکے گا اس کا. وہ کوشش تو کرے گا لیکن فرشتے اس کو موڑ دیں گے. پھر جب وہ شام کی سرزمین پر جائے گا، جامع مسجد دمشق کے قریب پہنچے گا، تو وہاں اس کے مقابل جس کی بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی اذان کے وقت آسمان سے نزول فرمائیں گے زمین پر. اور وہاں پر جماعت سے، جب فجر کی جماعت سے
سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی امامت میں، امام مہدی آگے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہوں گے، حضور کی شریعت میں ہوں گے نبی، لیکن حضور کی شریعت کے امام کی اقتداء کرتے ہوئے جب فارغ ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ جب آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال ہوگا، دجال ہوگا، دجال حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث میں الفاظ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ، جب دجال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے گا نا تو ذابا، وہ دوڑنے لگے گا، بھاگنے لگے گا اور پگھلنے لگے گا، ذابا پگھلنے لگے گا، کما یذوب الملح فی الماء، جس طرح نمک کو ہم پانی میں ڈالتے ہیں نا تو وہ پگھلنے لگ جاتا ہے، جیسے ہم نمک کو پانی میں ڈالتے ہیں پگھلنے لگ جاتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھلنے لگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑیں گے اور اپنے نیزے سے اس کو وار کریں گے، وہ بیچ سے دو ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح اس کا مقابل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ حضرت مطلب کہ اس میں ایک جنگ کا سلسلہ بھی ہوگا جو ہم نے، تو کیونکہ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جنگ ہوگی، پتہ نہیں وہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا اور بس، مطلب مختصر دیکھیں نا حامد بھائی، ہم نے تو مختصر یہ بات کی ہے، دجال کا جب پوری دنیا میں وزٹ ہوگا یا دنیا بھر میں وہ چکر لگائے گا تو وہ جگہ جگہ دلائل دے گا، لوگوں کا ایمان خراب کرے گا، جو اس سے جھگڑیں گے ان کے ساتھ اس کی جنگ ہوگی، وہ پوری ایک تفصیل ہے۔ ہم نے تو مختصراً ایک خاکہ کیا کہ جب وہ پوری دنیا کا گشت کر کے وہاں پہنچے گا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے یہ جو سرزمین ترکی ہے جس کو ہم پرانے دور کا روم کہتے ہیں، روم کے الفاظ موجود ہیں، جو زمین خطہ روم ہے، خطہ روم پر ترکی اور یہ جو یورپ کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے، تو اس وقت جو ہے اعلان ہو جائے گا لوگوں میں کہ دجال آ گیا۔ حضور نے فرمایا دجال آیا ہوا نہیں ہوگا، لیکن ایسے ہی افواہ اڑے گی کہ دجال آ گیا، اس کا مطلب یہ کہ دجال کی افواہیں اڑتی رہیں گی، اڑتی رہیں گی، اس وقت بھی ہوں گی۔ تو لوگ میدان جنگ سے جب اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو میدان جنگ میں جب تھے تب تو دجال نہیں آیا ہوا تھا، لیکن جب حضور نے فرمایا وہ گھر پہنچیں گے تو اس وقت دجال آ چکا ہوگا، اللہ اکبر، دجال آ چکا ہوگا، یہاں سے دجال کا لشکر نکلے گا، یہاں سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل چکے ہوں گے۔ اس بات کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب میں چاہوں گا ہمارا جو اگلا پروگرام ہو آپ اس میں تشریف فرما ہو اور ہم اسی پر گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے حضرت؟ بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ مفتی عبدالرؤف صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں وقت کا پتہ نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے، بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔